اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے وزن سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ انفال کے تیسرے رکوع کی پہلی دو آیات کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے سورہ انفال کے اندر جو ہے جنگ بدر کا، اور بتایا گیا کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، رمی تم نے نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمی کی، اور مسلمانوں کو بنایا گیا کہ پوری کامیابی جو ملی ہے بدر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اعانت کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ خاص کوئی گروہ جا کے لڑتا تو نہ ہوتا۔ اللہ کی مدد سے یہ کامیابی تمہیں ملی ہے، لہٰذا یہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے آدمی جو مال کماتا ہے، اپنی عقل لگاتا ہے، اللہ کے فضل سے اس کو ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا مال ہے، میں نے کتنی عقل سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اور اس کی مدد ہی سے کوئی چیز ہم کو ملتی ہے۔ اب کافروں کو بھی یہ بتایا کہ تم تو یہ چاہ رہے تھے کہ فیصلہ ہونا، اور تم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو سزا دی، اگر پھر تم یہ ادا کرو گے تو پھر ہم ایسی تکلیف تم کو پہنچائیں گے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے زخم پہنچائیں گے۔ اب جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے اصل۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت کرنا یعنی بات ماننا کہ انہوں نے کیا کہا۔ کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تم کو زندگی کے اندر، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، کسی کے پیسے نہیں آ رہے ہیں، یا کوئی رشتہ کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو اس میں کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کیا میں کہتا ہے؟ قرآن مجید میں کہتا ہے، یہ حدیث قدسی کے ذریعے کہتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں؟ حدیث کے ذریعے سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے۔ تو تم یہ حدیثوں میں دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو، تو اس میں سے آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا معلوم ہوگا کیا چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول، اور تم کیا کرو گے؟ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جاؤ، ہے نا۔ اب جیسا نماز ہو رہی ہے، ابھی نماز کتنی ہو گئی؟ دیکھیں وہاں لکھا ہوا تھا کہ 6:44 پہ اذان ہو، تو 6:44 پہ اذان ہو، جماعت کھڑے رہے گی 4:46 کو، تو 4:46 کو کھڑے رہ رہی۔ کتنی بھی پانی ہونے دو، برسات ہونے دو، صرف 1-2 آدمی رہنے دو، امام کیا کرتا ہے؟ کھڑے ہو جاتا ہے۔ کہ انتظار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ افطار میں انتظار ہوتا ہے کیا؟ ایسی ہمارے پروگراموں کا حل۔
اگر ہمارے پروگرام وقت پہ نہیں شروع ہو رہے تو نماز ہمارے اندر آئی نہیں ہے نا. اور خاص طور پہ اساتذہ کرام اسکول سکھایا جاتا ہے, بچوں کے پابند کر رہے ہیں. اب اگر اساتذہ کرام کی پروگرام 1 گھنٹہ لیٹ شروع ہو گئے تب کہاں سے کیسی اصلاح ہوگی, ہے نا. یہ سوچنے کی بات ہے. تو اطاعت ہے, یہ پروگرام کے آگے پیچھے کرنے کی بات ہرگز نہیں ہے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اب انگلینڈ امریکہ میں جائیے, جو وقت دیا جاتا ہے اسی پہ ہوتا ہے, کہیں بھی پوچھیے. اس لیے وہ لوگ کامیاب ہیں کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں, چلتا ہے 10 منٹ لیٹ, ہم کیا بولتے ہیں 10 منٹ کا کچھ فرق نہیں پڑتا. کون ہے تم یہ طے کرنے والے 10 منٹ کے؟ پھر تمہاری زندگی 10 منٹ کی جگہ پہ 10 سال ہو رہی ہے. تو ہر معاملے میں اطاعت کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے, مگر کہ حضور کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. اب سیرت کی کتاب ہی نہیں پڑھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی, تو اب کیسے آپ عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہاں کہا گیا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. تو روزانہ اس کا مطالعہ ہونا چاہیے, کچھ قرآن کا, کچھ حدیث کا, کچھ سیرت کا. اس کے بعد پھر اسلامی لٹریچر ہے چوتھے نمبر پہ, تاکہ آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آئے. ولا تولوا عنہ, اور اس سے منہ نہ پھیرو, یعنی اللہ کے حکم سے منہ نہ پھیرو, رسول کے حکم سے منہ نہ پھیرو. اور کسی نے انہوں سے مطلب لیا ہے اللہ اس کے رسول دونوں کو ملا کے ہو میں لیا ہے کہ یہ دونوں کے سے بھی تم منہ نہ پھیرو. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ, جبکہ تم سن رہے ہو, تم کو سنایا جا رہا ہے, تمہارے کان سن رہے ہیں, اللہ کے احکام معلوم ہو رہے ہیں, پابندی کرو بول کر. اس کے باوجود تم پابندی نہیں کرو گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نہیں سننے والوں کا ہوگا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. وہ بولے ہاں سن لیے, کیا درس سنے نا, کیا سنے درس میں کچھ بھی یاد نہیں. بعد میں قرآن سنے کیا, اب 2 مغرب میں صورتیں پڑھے, کیا پڑھے نہیں معلوم. سنے کیا, ہاں سنے. سننا اس کو نہیں بولتے. سننے کا مطلب ہے سمجھنا, عمل کے لیے تیار ہو جانا, آرڈر ماننا. آرڈر سننے کا مطلب ہے ہم نے سن لیا صاحب آپ کی بات, یعنی ہم اطاعت کریں گے, ہم مان لیے. اب تو یہاں ایسا ہے سنتے ہی بھول جا رہے, کیا بولے تھے نہیں معلوم. تو عمل کا کوئی ہے نہیں جذبہ, تو ایسا سننا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ان الشر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, اللہ کے پاس سب سے برے جاندار, زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں, کیڑے مکوڑے اور یہ وہ, اس میں سب سے برے کون ہیں؟ ان الشر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے. وہ کبھی اچھائی کی بات کسی کو نہیں سناتے, وہ جو ہے نا بتاتے بھی نہیں, اچھی بات سنتے بھی نہیں. تو ایسے لوگ سب سے خراب ہیں. اچھی بات سننا چاہیے جہاں سے ملے, اور لوگوں کو اچھی بات بتاتے رہنا چاہیے, اور عقل سے کام لینا چاہیے. کہ ایسا ہوگا کیا, میں صرف ایسا کروں, میں ڈاکٹری پڑھ جاؤں اور اس کا کوئی پریکٹیکل نہیں کر رہا, اور آدمی آتے چاہے آپریشن شروع کر دوں, تو کیا ہوگا؟ غلط ہوگا نا. تو یہ عقل سے کام لینا چاہیے, مجھے کیا ہوگا, آگے کیا ہے, پیچھے کیا ہے, میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا. عقل آپ کو سب بتاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو عقل دی ہے, تو عقل سے کام لو. ایسا ہو سکتا ہے کیا ہم بغیر قرآن پڑھے کے, بغیر سمجھے کے اب سیدھا گئے تو وہاں استقبال, ماشاءاللہ کیا, تو روزانہ سورہ کہف پڑھتا تھا, سورہ فاتحہ پڑھتا تھا, سمجھا کیا, عمل کیے کہ وہ تو دوری بات ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ رزلٹ آ سکتا ہے, کہ یہاں بھی امتحان میں آ سکتا ہے کہ مجھے بتائیے نہیں سمجھا. کوئی اچھا ڈاکٹر بن سکے گا, کوئی اچھا وکیل بن سکے گا جو کتاب کو پڑھا بھی نہیں, سمجھا بھی نہیں, اور اب جا کے وہاں بیٹھ گیا. تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ سب سے خراب ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر اللہ جانتا کہ ان کے اندر کوئی بھلائی ہے, بھلائی کرنے کا کوئی جذبہ ہے, تو انہیں سنا دیتا. کم سے کم وہ قرآن سنتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے, پڑھتے, کم سے کم تھوڑی بھی ان کے اندر بھلائی رہتی تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ کتاب ان کو دلا دیتا, اس کی سمجھ ان کو دیتا. لیکن جذبہ پہلے ہونا چاہیے تھا نا بھلائی کا. اگر انسان کے اندر بھلائی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سناتا ہی نہیں. وہ کیوں انسلٹ کرا لے گا اسی ساری چیزوں کو؟ اس لیے بہت سے لوگ محروم ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. اب دیکھیں قرآن کتنا اچھا سمجھا رہا ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو یہ اپنی بات بتا دیتا, اپنے رسول کی بات سمجھا دیتا. وہ سمجھنے کی خواہش کرتے, اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے, اگر ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی.
ولو اسمعہم، اگر وہ انہیں سنا بھی دیتا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سنا بھی دیتا کبھی، لتولوا وہم موردون، تو وہ منہ پھیر لیتے اور اعراض کرتے، نہیں مانتے اس کے باوجود۔ اللہ نے جو وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے نہیں کہتے، بیعت سے رکنے کے لیے کہا ہے نہیں کہتے، وقت کی پابندی کرنے کے لیے کہا ہے نہیں کرتے، جو بھی اللہ کے احکام ہیں وہ کرتے نہیں۔ اگر ان کو سنا بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ اس لیے بھلائی کا جذبہ، انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پہ ہے۔ تم قرآن سمجھنا چاہیں گے، تمہاری نیت ہے، اللہ سمجھا دے گا۔ تم صحیح راستہ چاہو گے، دنیا میں کامیابی چاہو گے، آخرت میں کامیابی چاہو گے، یہ نیت ہے تمہاری، نماز پڑھنے کی نیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مسجد تک تم کو پہنچا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، اللہ اس کے رسول تمہیں پکار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی آواز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے میرے امتیوں، میرے جیسے کام کر کے بتاؤ۔ حضور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب ہم نے ان کو اپنا رسول مانا، انہوں نے ہمیں اپنا امتی مانا، تو ہم میں سے ہر ایک کیریکٹر یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عمل کروں گا۔ لوگ کہیں گے ہم نے محسوس کیا یہ شخص کو دیکھ رہے ہیں، اگر حضور ہوتے تو ایسے عمل ہوتا ہے نا۔ حضور کا عمل کیا ہے؟ وہی ہر مومن کا عمل ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرا عمل حضور سے ٹکراتا ہوا نہ ہو۔ اگر میرا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے تو بدنامی کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور کہا کہ ان کے بلانے ہی میں تمہاری زندگی ہے، اگر تم جواب دو گے، ان کے احکام کی پابندی کرو گے، اسی میں تمہاری زندگی ہے، ورنہ تم چلتی پھرتی لاش ہو، ہے نا۔ اسی میں تمہارے لیے حیات ہے، یہی ہے تمہیں زندگی بخشنے والی چیز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُ۔ لوگ کہتے ہیں کہ پورے اعمال کا دار و مدار یہ دو باتوں پر ہے، اگر یہ دو باتیں آدمی سمجھ جائے تو اس کی زندگی ایک دم بدل جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی ایک خیال میرے دل میں آتا ہے تو پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے، پھر مجھے معلوم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے دل میں خیال آیا، تو خیال میرے پاس نہیں آتا، پہلے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ حائل ہے، میرے اور میرے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، تو کوئی بات اللہ سے چھپی بھی نہیں رہ سکتی۔ میرے دل میں جو بھی خیال آیا اللہ کو معلوم ہے، چاہے نیک آیا ہو یا بد آیا ہو، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ کو معلوم ہو گیا۔ تو اگر یہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے دل میں جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں وہ اس مالک کائنات کو معلوم ہیں، تو وہ اپنے دل میں کیسے خیالات لانے کی کوشش کرے گا؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، کوئی اور حساب لینے والا نہیں، اس کو کسی اور کے پاس حساب دینا نہیں ہے، ٹیمپرری ہے۔ ایک مالک ہے تو نوکر کے پاس دے گا، کہیں کام کرتا ہے تو اس کو حساب دینا پڑے گا، لیکن اصلی حساب اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس دینا، اس سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی انسان، مومن ہو کیا کافر ہو، مرد ہو کیا عورت ہو کیا جوان لڑکا، ہے نا۔ بچوں کے لیے نہیں، جو لوگ بالغ ہیں، ابھی 11-12 سال کے بھی نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، ان پہ کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس کے بعد کے سارے انسانوں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ پلٹ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس حساب دینا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا يُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو فتنے سے، ہنگامہ ہو جاتا ہے، فساد ہوگا، فتنہ فساد ہونا، تو بچو اس فتنے سے۔ لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو صرف ظلم کرنے والوں تک نہیں رہے گا۔ جیسا اب ایک صاحب ہے، کل ایک نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر ماریں گے، تو اس کا توڑ کیا تھا؟ قانونی چارہ جوئی کرتے، FIR کرتے، بتاتے کہ بھئی ہمارے بھائی کو کیا تکلیف ہے ہم سے، وہ ہم سے گفتگو کرے تو مسئلہ حل کیا جائے۔ اب انہوں نے جواب دیا ہم بھی ماریں گے تم۔ اب وہ تو پہلے جیل میں جاتا ہے، پوری قوم بھی مصیبت میں آتی، ایک پہ نہیں رہتا۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، اس کی سزا کس کو ملتی ہے بعد میں؟ پوری قوم کو ملتی ہے۔ ایک آدمی غلط کام کر کے آ جاتا ہے، وہ بولتے ہیں وہ کون کرا؟ مسلمان نے کرا، پوری مسلمان قوم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا کام ہے کہ اپنی قوم میں کے لوگ اگر کوئی بدماشی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو ان کو سمجھائیں،
اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. وہ صرف ظالموں کو نہیں ملے گا. اس فتنے سے ڈرو جب صرف اس کو نہیں ماریں گے لوگ. اب کیا ہو رہا ہے, بیٹے نے کرا تو باپ کا گھر گرا دے, ہے نا. تو پھیلتا ہے, فتنہ پھیلتا ہے, غلط ہے وہ, مگر ہوتا ایسا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ ایک کی سزا پھر سب کو ملتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایک بزرگ تھے, بہت عبادت کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے جا کر وہاں عذاب لاؤ, وہاں پر سب خراب ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں کا ایک صاحب تو بہت عبادت کرتے ہیں, کہا انہی سے عذاب کو شروع کرو. وہ خود عبادت کر رہے, دوسروں کو نہیں بتا رہے نا, خود گھر میں آرام سے کھا رہے پی رہے, آ کے خالی درس دے رہے, بس ہو گیا. لیکن باہر نکل کے میدان میں کام نہیں کر رہے, سماج کو بدلنے کی فکر نہیں کر رہے, تو پھر کیا فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھے تھے کیا خالی دے کر, وہ میدان میں اترے, میدان میں اتر کے روزانہ لوگوں سے ملاقات کی اور سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش کی کہ کیسا سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے. تو ہر مسلمان کا کام یہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے, اور اس کا پنجہ جب وہ پکڑ لیتا ہے عذاب میں تو وہ بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو وقت جب تم تھوڑے تھے. مکہ کی بات کہی جا رہی, 60-70 لوگوں نے اسلام قبول کیا پوری دنیا کے اندر, بہت تھوڑے تھے. مستضعفین فی الارض, تمہیں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا دنیا میں, تمہارا کچھ بھی نہیں چلتا تھا, تمہارے ساتھ کوئی بڑا سردار نہیں تھا, تمہارے ساتھ کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی سپورٹ نہیں تھا. آتے جاتے حضرت بلال کو کھینچا جا رہا ہے نا. دوسرے ایک صاحب ہیں, ان کو تو لٹا دیا گیا, آگ پہ لٹایا گیا کہ ان کی پیٹھ کی چمڑی اور چربی نے اس آگ کو بجھا دیا. عمار بن یاسر شاہ ایسا سب کو دیا, ایسی تکلیفیں وہ دے رہے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کوئی اچک لے جائے گا, کوئی لنچنگ کر دے گا تم, کوئی مار دے گا تم, ہر وقت تم کو یہ خوف لگا رہتا تھا کون ہے ہم کو بچانے والا. ایسے مسلمانوں کی حالت کی اللہ تبصرہ کر رہا ہے. جنگ بدر سے پہلے کی حالت بتا رہے ہیں مسلمانوں کو. جیت گئے تھے مسلمان, مال غنیمت ان کے پاس آ گیا تھا. بات کیا سمجھائی جا رہی تھی, پہلے تمہاری حالت کیا تھی, تم کمزور تھے, ہمیشہ یہ حال تھا تمہارا کہ سمجھتے تھے کہ تم اچک لیے جاؤ گے. فآواکم, اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ مہیا کیا. یثرب مدینہ کا ٹھکانہ, سکون سے تم گھر میں رہ رہے ہو, تعلیم حاصل کر سکتے ہو, اپنے آپ نیک کام کر سکتے ہو, میٹنگز کر سکتے ہو, سب تمہارے لیے کھلا ہے. اب مدینہ تمہارے لیے کھل گیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اس نے تائید فرمائی اپنی مدد سے, اس نے تمہاری بھرپور مدد کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے, تمہارے لیے ایسے معاش کا انتظام کیا, وہاں رہنے کا انتظام کیا, موسم کو سازگار بنایا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور بہترین رزق دیا, اچھے کھجور آ رہے ہیں, بہترین کھانے کھا رہے ہو تم. یہ کس کا ہے؟ اگر یہ کر کے بھی اللہ کا کام نہیں کر رہے تو کیا کرنا, ایسے کھانے کو کیا کرنا مجھے بتائیں. خوب کھا لیے, مزے کے کھا لیے, اور اٹھے دوسرے دن تیسرے دن نہ اللہ کا ذکر, نہ اللہ کی یاد, نہ اللہ کی دین کی خدمت, تو کیا فائدہ ہے اسے. اللہ کہہ رہا ہے میں یہ سب کھلا رہا ہوں تاکہ تم دنیا میں عمل کرو, تاکہ آخرت بھی اچھی ہو تمہاری, آخرت میں بھی جنت ملے تم کو. طیب کھانے سے اللہ نے نہیں روکا, اچھے کپڑے پہننے سے اللہ نے نہیں روکا, مگر اس کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے. فرمایا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر کیا ہے؟ کسی نے دعوت پہ بلایا, اچھا کھائیے, اس کا آدھا کھانا کھا رہے آدھا چھوڑ دے رہے, اس کو برا دکھے گا, کہے گا کہ میں نے کھانے کو بلایا آدھا پھینک کے گئے میرا کھانا. نہیں, اچھا اطمینان سے کھائیے. کسی نے کوئی چیز دیا ہے, کتاب دی ہے, کتاب کو پڑھیے آپ, تو اس کی شکر گزاری ہو گئی. اب اللہ نے کتاب دی, دیکھنے کے لیے تیار نہیں, تو یہ ناشکری ہے سیدھی. کتاب آنے کے بعد یہ کتاب پڑھ رہے, وہ کتاب پڑھ رہے, اللہ کی کتاب کو سمجھ پڑھنے کی تیار نہیں, تو یہ شکر گزاری ہے کیا؟ بالکل ناشکری. اللہ کہہ رہا ہے شکر گزار بنو, میری کتاب کو پڑھو, میں نے لایا ہوں. ڈائریکٹ احکام ہے اس خداوند کے جو آج آسمان سے پانی برسا رہا ہے, سورج نکال رہا ہے, ہر کائنات کی ساری چیز جس کے مٹھی میں ہے, اس کی کتاب ہے, اس کے احکام ہے, تاکہ تم شکر ادا کرو اس کتاب کا. اس لیے اللہ نے تمہاری مدد کی, تم کو سکون دیا, کھانا دیا. اب اتنا سب ہونے کے بعد بھی تم کو اللہ کے احکام نہیں معلوم کر سکتے آپ. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خیانت مت کرو اللہ اس کے رسول سے. یہ خیانت ہے. خیانت یعنی اس کا حق نہ دینا, ڈبا دینا. مجھے دیا گیا تھا پیسہ دینے کے لیے ان کو,
میں نے اس میں سے کھا کے بیٹھ گیا. مجھے دیا گیا تھا مسجد کا کچھ کام کرنے کا، ٹوٹیاں بٹھانے کا، اس میں سے میں نے پیسے کھا لیا. یہ خیانت ہے. مجھے یہ کتاب دی گئی تھی تاکہ میں سارے انسانوں تک پہنچاؤں، میں نے نہیں پہنچائی، تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. کسی نے خط دیا تھا مجھے پہنچانے کے لیے، میں نے وعدہ بھی کیا اسے پہنچاتا ہوں، اور میں نے نہیں پہنچایا جان بوجھ کر. یہ خیانت ہے. یہ بڑی خیانت ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے احکام آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام آ گئے، اور آپ دوسروں تک نہیں پہنچا رہے اس کو. تو شکر گزاری یہ ہے ان احکامات کو دوسروں تک پہنچاؤ بھی، خود بھی عمل کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، آپ ذکر کرو. یہ سب شکر گزاری. اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور امانات جو تم کو دی جائے دنیا میں، ہے نا، جیسا بیت المال، مسجد کا بیت المال ہے، جماعت کا بیت المال ہے، اس کے اندر بھی تم مت کرو. دوسرا ہے عہدے کے اندر خیانت مت کرو. مطلب تمہارے کو صدر بنا دیے، تو صدر ایک ذمہ داری ہے. اگر تم نے نہیں کیے صدر کا کام، اللہ کے رسول نے فرمایا بال کھینچتے ہوئے لے جا کر جہنم ہے. معمولی بات نہیں ہے صدر بننا کہیں کا، سیکریٹری بننا معمولی بات نہیں ہے. آپ نے نہیں توجہ دلائی، جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کتنا ہی ذکر کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، لیکن سارے انسانوں کا بوجھ تمہارے اوپر ڈالا. پہلے تو لینا نہیں تھا، اسی وقت بولتے کہ صاحب نہیں ہم کو لینا. اب جیسا یہ بھی لیے، اللہ نے کہا کہ امانت ہم نے پیش کی تھی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ خلافت نہیں ہونا. انسان نے قبول کر دیا. انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور جاہل ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آیا. ہم نے یہ لی ہے نا، اب ذمہ داری تو لے لی. آدم علیہ السلام نے لی، ہم نے لی. ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ، ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. ہمارا وقت ہم بیچ چکے ہیں اللہ کے لیے. اب ہم یہ کہیں ہم کو فرصت ہی نہیں ہے کام کرنے کا دین کی، ہمارے کام پورے نہیں ہو رہے. ارے یہ سارے کام بھی عبادت ہیں، اور آپ کریں گے نا. بیزیسٹ مین فائنڈ موسٹ ٹائم. آپ سیکھیے، آپ کی زندگی کے اندر 4 گنا زیادہ وقت نکلے گا. آپ صبح میں 1 گھنٹہ ورزش کیجئے، دن میں آپ ڈبل کام کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں آپ کے جسم کے اندر کتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں. آپ سوتے پڑیں گے 10 بجے تک، تو کیا دن بھر کام کریں گے؟ آپ کا ٹائم کتنا یوٹیلائز ہوگا؟ آپ پڑھیے ایک کتاب ہے 5 AM کلب بول کر، اس کے اندر سمجھایا گیا دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے کام کا آغاز 5 بجے سے کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے اٹھتے ہیں، نہانا دھونا تیار ہو کے 5 بجے سے. جو آدمی 5 بجے سے کام کرتا ہے نا، 10 بجے تک تو کئی کام اس کے ہو جاتے ہیں. بعد میں تو مزے کا دن ہوتا ہے اس کا، مگر آپ اٹھ رہے ہیں 10 بجے تک، کیا ہوگا حال؟ تو یہاں بتایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو یہ سارے کام کرنا، خیانت نہیں کرنا ہے، تو یہ کام کو استعمال کرنا ہے. تو آپ ایسا کریں گے تو آپ سیکریٹری رہیں گے تو بھی اچھا کام کر سکیں گے. یہ کریں گے، ہم کھل کر سامنے کہتے ہیں لوگوں کو برا دکھو اچھا دکھو، ہے نا. آپ کو مہمان لانے کا دیا گیا تھا، آپ نے مہمانوں کی نہیں لائے، خیانت ہو گئی. آپ کو والنٹری کا حکم دیا گیا تھا کہ سب کو اندر چھوڑنے کا ہے، آپ نے ذمہ داری لی، اندر نہیں کیے، بہانے بازی کی، خیانت ہے. اور ایسے خائنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت دے گا کیا؟ عزت دے گا کیا؟ نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جانتے بوجھتے، جبکہ ذمہ داری عقل ہے، تم کو سمجھ ہے ساری کی ساری، اس کے باوجود اگر تم ذمہ داری نہیں کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ نے کہا کہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ یعنی آزمائش. کبھی ایسا ہوگا آپ کو جانا ہے، آپ کا مال اب آئے گا آگے سورہ توبہ میں، مال پورا کھیت میں تیار تھا، مال پورا، کھجور پکے آنے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تبوک میں چلے. 3 صحابہ نہیں گئے، ان کے ساتھ کیسا ہوا آگے آئے گا. تو کبھی مال کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اپنے گھر میں چھوٹے بچے کو، بیوی کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلنا پڑتا ہے. خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی چھوڑے تھے کیا؟ آج نہیں چھوڑنا پڑتا. آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ بیمار رہتا ہے آپ کا بچہ. اب آپ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ تدبیر کرنا ہے، آپ کو انتظام کرنا ہے وہاں بھی، اور نکل پڑنا ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ جان لو کہ تمہاری یہ مال بھی اولاد بھی یہ بہت روکتے ہیں آپ کا راستہ. ان کی محبت رہتی دل میں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بچی تھی، ادھر کام ہے، کچھ نہیں، اللہ پہ چھوڑو. اب تم کیا کرنے والے ان کی ڈیلیوری میں جا کے کچھ کرتے، مگر کیا کرتے بیٹی کا. اب کیا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کو ادھر اللہ بلا رہا ہے. اب اگر آپ ادھر گئے، ادھر کا پرابلم.
یا تو آپ ذمہ دار نہ بنیے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے ذمہ داری لے لی ہے ابھی یہ سب مسلمان کی حیثیت سے، تو یہ فتنے میں نہ پڑو۔ حالانکہ مال بری چیز نہیں ہے، خوب کماؤ مال، اولاد 50 ہونے دیجیے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام کے پاس، اور محبت بھی ہونا چاہیے۔ اولاد سے محبت نہیں ہوگی تو کیسا ہوگا؟ اچھا مال سے محبت نہیں ہوگی کیا؟ مال سے بھی محبت ہونی چاہیے، نہیں تو آپ بچا ہی نہیں سکیں گے۔ تو مال کی محبت بری چیز نہیں ہے، اولاد کی محبت بری چیز نہیں ہے، مگر جب دین کا کام آ جائے تو یہ چیز بیڑی نہ بنے تم کو۔ نہیں میرے کو چھٹی نہیں ملی، مطلب چھٹی کے دن میں اللہ رسول کا کام کروں گا، ہاں عام دنوں میں نہیں ہوتا مجھ سے۔ اب یہ اگر تمہارا طرز عمل ہے تو آپ خود سمجھے کیا ویسا انقلاب آ جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں حالت بدلنا، اور میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ میں خود اپنی چھٹی کی گنتی کر رہا ہوں کہ چھٹی ملی تو کرتا ہوں۔ اب امت کیا کرے گی؟ امت تو آپ کو دیکھیں گے نا، بھائی آپ ذمہ دار ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس ہی وقت نہیں، جب آپ کے پاس وقت نہیں تو دوسروں کے پاس فضول وقت ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، میں نے اس کے سے پورا پڑھ کر سنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں لوگوں کو یقین تھا کہ یہ شخص اپنی جان ہلاک کرے گا لیکن اسلام کو غالب کر کے رہے گا، اس لیے صحابہ میں بھی وہ جوش پیدا ہوا۔ صحابہ نے کہا نہیں بالکل صحیح۔ اب لیڈر ہی بھاگ رہا ہے، لیڈر بول رہا ہے ایسا کر تو میرے کو چھٹی نہیں، دیکھو تم لوگ جا کے یہ کام کر کے آ جاؤ، تو کریں گے کیا؟ نہیں۔ ہاں ایسا ہے کہ میں اس مہم پہ جا رہا ہوں، تم اس مہم پہ جاؤ تو جائیں گے۔ ایسی کمزوری پیدا کر کے میں کتنی بھی زور زور کی تقریر کر لیا اور ٹیپ کر کے ویڈیو بنا کے ڈالا، سماج میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی ہے نا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر آپ عمل کے ساتھ بولیں گے تو یقین مانی کہ اثر ہوگا کچھ لوگ، اور اگر نہیں ہے تو لوگ بولیں گے بس تقریر ہے ان کی، منہ کی پھونکے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔